یہ پکچر آپ کو ریمبر یاد ہوگی، یہ 1994 کی پکچر، یہ اوسلو ایکارڈ تھا. اب اوسلو ایکارڈ کیا تھا وہ آپ لوگوں کو پتا، میں صرف آپ کو ایک پکچر دکھانا چاہتا ہوں. میں آپ کو ایک امیج دکھانا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا. اب یہ 1994 کی تصویر ہے. 1990 یہ عرفات صاحب ہے، ان کا تو انتقال ہو گیا، اور ان پرائم منسٹر کو اسیسینیٹ کر دیا تھا غالباً 95 96 میں، ان کو اسیسینیٹ کر دیا. یہ اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے. یہ بل کلنٹن صاحب ہیں. یہ 1994 کی پکچر ہے. اب 1994 میں کیا ہوا تھا، پیلسٹینین جو لبریشن آرمی تھی اس نے اپنے آپ کو ڈسمینٹل کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کو ایگزسٹ کرتے ہیں اور آپ فیوچر میں پیلسٹینین اسٹیٹ کو جو ہے وہ آپ تسلیم کرتے ہیں تو ہم اپنا ہتھیار ڈال دیں گے. اور انہوں نے اپنے ہتھیار عرفات صاحب نے ڈال دیے تھے، اور جو اسرائیل کے پرائم منسٹر نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے آنے والے ٹائم پہ ہم پیلسٹین کو ایک ریکگنائزیبل اسٹیٹ قرار دیں گے. اور اس وجہ سے جو ریڈیکل رائٹ کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو اسیسینیٹ کر دیا تھا. اسی طرح کا معاہدہ آج سے 31 سال پہلے بھی ہوا ہے. اسی طرح کا معاہدہ آج سے 31 سال پہلے بھی ہوا ہے. پیلسٹینین اتھارٹی نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے، اور وہ ایک طرح سے ویسٹ بینک میں تب سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، محمود عباس صاحب مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نا ان کی کتنی اچھی صحت ہے، جبکہ آپ غزہ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑے کمزور ہیں، ان کو کھانا بھی نہیں ملتا. تو اس طرح کی یہ ڈیل، یہ ایک ریپلیکا ہے 31 سال بعد، اس طرح کی ڈیل حماس کو دی جا رہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے حماس کو ختم کر دیا، اگر آپ نے پیلسٹین کی لبریشن اتھارٹی کو ختم کر دیا، تو کیا آنے والے ٹائم پہ کوئی اور گروپ بھی کریٹ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں. لیکن اگلا میں پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا. اگلا پوائنٹ کیا؟ اب 16واں پوائنٹ یہ ہے، مور امپورٹنٹ جی، جو 16واں پوائنٹ کیا ہے؟ 16واں پوائنٹ یہ ہے کہ آلرائٹ 16 پوائنٹ یہ کہ اسرائیل ول ناٹ آکوپائی اور اینیکس غزہ and the IDF will gradually hand over territory it currently occupied as the replacement security forces establish control and stability in the strip. تو کہا جا رہا ہے مور امپورٹنٹلی کہ اسرائیل جو ہے وہ کبھی بھی اسٹرپ جو ہے وہ غزہ کی جو اسٹرپ ہے اس کو انیکس نہیں کرے گا. اور ویسٹ بینک کی میں بات ابھی آپ کو کرتا ہوں، لیکن مور امپورٹنٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سارے پوائنٹس کلیئر ہوتے ہیں، حماس ڈس آرم ہوتا ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف جاتا، تو فرسٹ آف آل جو ہے وہ حماس کو اپنے ملٹری کیمپس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا، اپنی ٹنلز کو ڈسٹرائے کرنا پڑے گا، اپنے ویپنس کو دینا پڑے گا. اور دوسری چیز یہ کہ جو اسرائیل ہے وہ اپنی فوجوں کو آہستہ سے گریجولی پیچھے لے کر جائے گا. اب میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ حماس پر جو ہے وہ اس ٹائم پریشر کس چیز کا ہے. اوکے میں آپ کو دوبارہ میپ دکھاتا ہوں. حماس پہ یہ پریشر ہے، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا، دوبارہ دکھاتا ہوں. حماس پہ اس ٹائم یہ پریشر ہے کہ جو حماس کی ملٹری سائٹس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والی، یہ ساری جو ڈاٹڈ سائٹس ہیں، یہ حماس کی ساری ملٹری سائٹس ہیں. یہاں پہ حماس کا جتنا بھی میزائلز ہوتے ہیں، راکٹس ہوتے ہیں، اسٹاک پائل ہوتا ہے، ان جگہوں پہ حماس کا سارا اسٹاک پائل یا حماس کی ساری ملٹری قیادت ہوتی ہے. یہاں پہ حماس کا اسلحہ ہوتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان سارے علاقوں پر سے حماس کو مور امپورٹنٹلی اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو ڈسمینٹل کرنا پڑے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اسرائیل کی ملٹری کیا کرے گی؟ اسرائیل کی ملٹری جو ہے، اگر یہ سب کچھ ہو جائے گا، ایک سیکنڈ میں میرا ربڑ اوکے یس یہ میں ریموو کر دوں. اوکے ہیئر وی گو اگین. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اسرائیل کی جو ملٹری یہاں بیٹھی ہوئی ہے اس پورے علاقے میں اسرائیل کی ملٹری بیٹھی ہوئی ہے، وہ ایسا ایویکویٹ کر کے پیچھے جائے گی اور اپنے بارڈر کی طرف چلی جائے گی، جو اسرائیل کی اپنی ٹیریٹری ہے وہاں پہ چلی جائے گی آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے، اسرائیل کی فوج نکل جائے گی اگر یہ ساری باتیں مان لی جاتی ہیں. تو یہ اس ٹائم جو ہے مور امپورٹنٹ، یہ اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پیسفل کمٹمنٹ ہے. اگلی بات سنیے گا غور سے. اگلا 17 پوائنٹ، یہ 17 پوائنٹ یاد رکھیے کہ 17 پوائنٹ کیا ہے. 17واں پوائنٹ یہ کہ if Hamas delays or rejected this proposal, the above points will proceed in Hamas free areas, which the IDF will gradually hand over to the international stabilizing force. اب یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کہا جا رہا ہے کہ جن علاقوں میں حماس ہے، اگر حماس نے کہا کہ نہیں ہم تو اپنے ویپنس نہیں چھوڑیں گے، ہم ہاسٹیجز کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ جن علاقوں میں اس ٹائم اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، جن علاقوں میں حماس کی فورسز نہیں ہیں، تو یہ سارے کے سارے پوائنٹس ان علاقوں میں لاگو ہوں گے. انفراسٹرکچر وہاں پہ ڈیولپ ہوگا، لوگوں کو رہنے کے لیے وہاں پہ جگہ دی جائے گی، اور حماس جہاں بھی جن علاقوں میں حماس چھپے ہوئے ہیں، حماس کو وہاں پر تب تک بلاک کر دیا جائے گا. اب میں آپ کو ایک امیج دکھانا چاہتا ہوں مور امپورٹنٹلی کہ ہوگا کیا. آل رائٹ، اب میں آپ کو دوبارہ ایک امیج دکھانا چاہتا ہوں ہوگا کیا. اب ہوگا یہ
میں دوبارہ سے وہی میپ دکھا رہا ہوں. ہوگا یہ کہ یہ سارا علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پرپل والا علاقہ, اس سارے پرپل والے علاقے میں کہا جا رہا ہے کہ حماس کی لیڈرشپ نہیں ہے اس ٹائم, یا تھوڑی بہت ہے تو وہ ختم ہونے والی ہے یا بہت ویک ہو چکی ہے. جو حماس کی اصل لیڈرشپ ہے وہ اس وائٹ والے علاقے میں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ والا علاقہ, اس وائٹ یا یہ جو پنکو والا علاقہ ہے, جو پنکو سا علاقہ ہے, پنکش علاقہ یہ والا, اس پنکش علاقے میں جو ہے وہ اس ٹائم حماس کی لیڈرشپ چھپی ہوئی ہے, اور جو اس ٹائم ریفیوجیز ہیں ان کے ساتھ چھپی ہوئی ہے, اور پتہ نہیں چل رہا کہ حماس کے لوگ ہیں یا پیلسٹین کے لوگ ہیں. تو ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ حماس کی لیڈرشپ صرف اس علاقے تک محدود رہ جائے گی. اگر حماس کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ نہیں ہم ویپنس جو ہیں ان کو ہم نہیں ڈالیں گے, باقی سارے جو علاقے ہیں یہ آپ علاقے دیکھ رہے ہیں, جو یہ ریڈ, یہ جو آپ پرپل علاقے دیکھ رہے ہیں, یہ سارے پرپل علاقے کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے اسٹیبلش کیا جائے گا لا اینڈ آرڈر, اور ان سارے یعنی 82% علاقے کو ڈیولپ کیا جائے گا, جو باقی 18% علاقہ ہے اس کو ان ڈیولپ چھوڑا جائے گا جب تک کہ اسرائیل, جبکہ جو حماس کی لیڈرشپ نہیں مانے گی کہ وہ ان معاملات کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. بٹ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, لیکن اسٹل یہ ایک آپٹومسٹک چیز ہے, تو امریکہ اس چیز کو کرنا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ جنگ رکوانا چاہتا ہے, اور باقی کنٹریز بھی. 17واں پوائنٹ کیا ہے؟ 17واں پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ 17 بہت انپورٹنٹ, یہ 21 پوائنٹس ہے بٹ 17 پوائنٹس یہ 21 ہی بنتے ہیں. اب میں آپ کو آگے بات بتاتا ہوں کیا. دیکھیے اب ٹرمپ صاحب نے ایک اور بڑا اسٹیٹمنٹ دی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب پچھلے دنوں سے بڑی انپورٹنٹ باتیں آ رہی تھی اسرائیل کی طرف سے کہ اگر اسرائیل اگر پیلسٹینین اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کیا گیا ویسٹرن کنٹریز نے, تو اسرائیل ویسٹ بینک کو انیکس کر لے گا. میں نے بھی یہ کہا کہ ویسٹ بینک انیکس ہونے والا, لیکن اب بات یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا اسٹانس بدل لیا. امریکہ کا اسٹانس ایک ہفتے پہلے یہ تھا کہ اگر ویسٹرن کنٹریز نے ریکگنائز کیا 2 اسٹیٹ سولوشن جو انہوں نے کر لیا, تو ویسٹ بینک کو انیکس کرنے سے کوئی نہیں روک پائے گا, کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن ٹرمپ صاحب نے جب دیکھا کہ کوئی بھی نہیں رک رہا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اب اسرائیل کو روکوں گا, اسرائیل ویسٹ بینک کو انیکس نہیں کر سکتا. اسرائیل نے اگر انیکس کیا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا, تو اسرائیل اب ویسٹ بینک کو انیکس نہیں کرے گا کیونکہ امریکہ بہادر نے کہہ دیا. ٹرمپ صاحب نے ویسٹ بینک کے بارے میں کیا بات کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. US President Donald Trump said that he would not allow Israel to annex the West Bank, rejecting calls from some far-right politicians in Israel who wanted to extend its sovereignty over the area and snuff out hopes for a Palestinian state. اب مور امپورٹنٹلی جو اس ٹائم رائٹسٹ کو, کہ دیکھیے اسرائیل میں بھی 2 لابیز ہیں, ایک سینٹرلسٹ ہے, ایک رائٹسٹ ہے, ایک فار رائٹسٹ ہے, ایک لیفٹسٹ ہے, ایک فار لیفٹسٹ ہے. تو ایک طرح سے نیتن یاہو صاحب خود کو سینٹر رائٹ پہ رکھتے ہیں, یعنی رائٹ کی باتوں کو بھی مانتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہ ماڈریٹ بھی ہیں, بات کرنے کو بھی تیار ہیں سب کے ساتھ. تو ایک طرح سے نیتن یاہو صاحب پہ پریشر ہے رائٹ ونگ کی پارٹیز کی جانب سے کہ دیکھو بھائی جان, پیلسٹینین اسٹیٹ کو تو سارے لوگ ریکگنائز کر رہے ہیں, ہمارے اپنے الائز کر رہے ہیں جو کل کو ہمیں سپورٹ کرتے تھے, وہ کنٹریز جنہوں نے ہمیں بنایا, فرانس اور برٹن نے ہمیں بنایا, ان لوگوں نے بھی اس اسٹیپ ایکسیپٹ کر لیا پیلسٹینین اسٹیٹ. تو اب ہمارا جواز پیدا نہیں ہوتا, ہمیں ویسٹ بینک کو انیکس کرنا پڑے گا. تو اسرائیل نے کہا کہ نہیں, امریکہ نے کہا کہ نہیں میں آپ کو کرنے نہیں دوں گا, اگر آپ نے کیا تو پھر آپ کی ایسی کی تیسی, میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں, میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا, آپ کا میں ویپنس روک دوں گا, آپ کو میں ٹائٹ کر دوں گا, یورپین یونین آپ پہ سینکشنز لگوا دے گی, آپ کو ٹھیک ٹھاک ایسی کی میں تیسی کر دوں گا. تو انہوں نے, اسرائیل بھی سمجھ گیا اس بات کو, اب اسرائیل ویسٹ بینک کو انیکس نہیں کرا. اگلی پوائنٹ کیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیٹیگوریکلی بات کی ہے, کوئی انہوں نے نہیں رکھی بات کہ ہم کرنے دیں گے یا یہ ہوگا وہ ہوگا, انہوں نے کہا منہ پہ کہہ دی کہ میں کرنے نہیں دوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے میڈیا کو بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی ول ناٹ الاؤ اسرائیل ٹو انیکس دا ویسٹ بینک, نوپ آئی ول ناٹ الاؤ اٹ, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. آگے ایک مور امپورٹنٹلی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہے, اگلی بات میں آپ کو بتاؤں گا مور امپورٹنٹ کیا ہے. دیکھیے ایز آف ناؤ مور امپورٹنٹلی اب اس ٹائم جو ہے وہ نیتن یاہو صاحب پہ بہت پریشر بھی ہے, نیتن یاہو صاحب پہ اس ٹائم بہت پریشر ہے. اور وہ پریشر کیوں اس ٹائم ان پر ہے, کیونکہ دیکھیے ایک طرف سے ڈپلومیٹکلی ان پر بہت زیادہ پریشر آ گیا, ایک طرف سے ڈپلومیٹکلی ان کو یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ویسٹ بینک کو انیکس کیوں کیا ہے, آپ نے ویسٹ بینک کو انیکس کیوں نہیں کیا. آپ کے ہی دوستوں نے ایک دم سے ویسٹرن کنٹریز نے یہ کہنا شروع کر دیا مور امپورٹنٹلی کہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک 2 اسٹیٹ سولوشن ہو, لیکن 2 اسٹیٹ سولوشن کیوں نہیں ہو رہا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پریشرائز کی جا رہی ہیں اسرائیل کے اوپر. اب اسرائیل کے جو فائنانس منسٹر ہیں جو اس ٹائم گورنمنٹ میں ہیں, وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان صاحب کا نام ہے بیزیٹل سموترک. یہ بیزیٹل سموترک صاحب جو یہ پچھلے دنوں جو تھے یہ انڈیا کے دورے پر بھی تھے. بیزیٹل سموترک صاحب یہ نیتن یاہو صاحب کے احتیاطی ہیں, یہ فار رائٹ ایکسٹریمسٹ سوچنے والے بندے ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں کہ at the time that the Palestinian state is being erased from the table, تو انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو ختم ہو جانا چاہیے, بالکل ہی فارغ ہو جانا چاہیے, ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست ہو. آپ یہ کیسا کر سکتے ہیں؟ 5.2 million Palestinians right now living under the illegal statehood of Israel right now. یہ ساری چیزیں. اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, اگلی بات یہ اس ٹائم
کہ سعودی عربیہ کے جو اس ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فارن منسٹر ہیں ان کا نام ہے پرنس فیصل بن فرحان. سعودی عربیہ کے جو فارن منسٹر ہیں پرنس فیصل بن سلمان, انہوں نے السعود ایک چینل ہے ٹی وی کا, اس کو رپورٹ کرتے ہوئے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. اور انہوں نے کیا بات کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سعودی فارن منسٹر کے ایک پرنس ہیں, یعنی سعودی فارن منسٹری کو وہ چلاتے ہیں,